الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر أفحكم الجاهلية يبغون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک پورا نظام دیا ہے، ایک پوری شریعت دی ہے، ایک پورا دین دیا ہے، جسے ہم اور آپ دین اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلامی شریعت، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت کے نام سے ہم اسے اختیار کرتے ہیں اور اپناتے ہیں۔ دنیا میں مختلف طرح کے نظام رائج ہیں اور مختلف طرح کے نظام رائج تھے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، ایک ہی طرح کا قانون یا ایک ہی طرح کا نظام نہیں چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام تو ہے، وہ وہی والا نظام ہے، اور اللہ کے نظام میں بہت فرق نہیں ہے۔ قوانین، احکامات زمانے کے لحاظ سے کچھ الگ الگ رہے ہیں، لیکن دعوت، جس کو دعوت اللہ کہتے ہیں، توحید کی دعوت، شریعت کی دعوت، دین کی دعوت، وہ دعوت ایک رہی ہے، اور وہ دعوت ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اللہ کو ایک جانا جائے، سمجھا جائے، اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے اوامر کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے آتا رہا ہے۔ اس نظام میں میں نے کہا بہت زیادہ تفاوت نہیں ہے۔ ہاں، بعض احکامات ایسے ہیں جو بعض شریعت میں وہ تھے، لیکن دوسری شریعت میں اسے منع کر دیا گیا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو دین کی دعوت ہے، جسے ہم توحید کی دعوت کہتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت کہتے ہیں، اس میں تفاوت نہیں رہا ہے۔ تہذیب و ثقافت، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، اس میں کچھ تفاوت تھا۔ یہ ایک اسلامی نظام ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نظام ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کے مد مقابل دوسرے بہت سارے نظام اس دنیا میں رائج رہے ہیں۔ ایک دو نہیں، دسیوں نظام ایسے ہیں جو اس دنیا میں رائج تھے۔ آپ جب تاریخ سیاسیات کا مطالعہ کیجئے گا، سیاست کی تاریخ کا، حکومت کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں مختلف زمانوں میں مختلف طرح کی حکومتیں رائج تھیں، مختلف طرح کا نظام رائج تھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی شریعت نے بھی ایک نظام عنایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، جس نظام کو ہم اسلامی نظام کہتے ہیں، جس نظام کو ہم شرعی نظام کہتے ہیں۔ اس نظام کی اپنی خصوصیت ہے، اور اس نظام کا مقابلہ کوئی دوسرا نظام نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے آج کل دنیا میں جو چیزیں رائج ہیں، وہ کہیں بادشاہت رائج ہیں کہ باپ مر گیا تو بیٹا حاکم بنا دیا جائے گا، یہ ایک سسٹم چلا آ رہا ہے۔ اور کہیں آج دنیا میں جمہوریت کا نظام ہے، جو ہمارے ملک میں بھی ہے، اور دنیا کے اکثر ملکوں میں یہی ہے، جمہوریت کا نظام، کہ اکثر نے جسے ذمہ دار بنا دیا وہ ذمہ دار بن جائے گا۔ جمہوریت کے نظام کے نقصانات کیا ہیں؟
وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو ہوگی۔ فی الحال جو ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک نظام دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے صرف نماز پڑھنے کے لیے کہا اور نماز کے علاوہ زندگی کے دوسرے معاملات ہم کیسے انجام دیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی رہبری نہیں کی، ایسا نہیں ہے۔ زندگی کا جو بھی مسئلہ ہو، زندگی کی جو بھی باتیں ہوں، ان تمام باتوں کی اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ انہی باتوں میں ایک اہم بات ہے اسلامی سیاست، کہ آخر دنیا کا نظام کیسے چلایا جائے۔ جہاں افراد رہیں گے وہاں لڑائیاں ہوں گی، جہاں افراد رہیں گے وہاں جھگڑے ہوں گے، جہاں افراد رہیں گے خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا، جہاں افراد رہیں گے وہاں دیگر مسائل اور پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ آخر ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے، ان کی لیڈرشپ کیا ہو، ان کی سیاست کا نظام کیا ہو، اسلام نے بھی یہ بھی طریقہ بتایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ کس لحاظ سے نمونہ ہے؟ چہار جانب سے نمونہ ہے۔ تم عبادات میں دیکھنا چاہو نمونہ ہے، تم معاملات میں دیکھنا چاہو نمونہ ہے، تم تجارت میں دیکھنا چاہو نمونہ ہے، تم ازدواجی زندگی میں دیکھنا چاہو نمونہ ہے، تم اولاد کی تربیت میں دیکھنا چاہو نمونہ ہے، تم سیاست میں دیکھنا چاہو نمونہ ہے، تم خاندانی نظام ملکی نظام میں دیکھنا چاہو نمونہ ہے۔ زندگی کے جتنے مراحل ہو سکتے ہیں اور زندگی کے جتنے پیچ و خم ہو سکتے ہیں، زندگی کے جتنے مسائل ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کا صحیح طور سے مطالعہ کریں، شرط یہ ہے کہ ہم احادیث نبویہ سے صحیح طور سے درس لیں، سبق لیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، کس لحاظ سے نمونہ ہے۔ زندگی کے تمام مسائل میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، لیکن افسوس ہے کہ لوگوں نے قرآن کو ایک کنارے چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے شریعت کے نظام کو ایک کنارے چھوڑ دیا ہے، اور وہ سیکولرزم کو اختیار کیے ہوئے، یا وہ بادشاہت کو اختیار کیے ہوئے، یا وہ دوسرے نظام ہے باطل کو اختیار کیے ہوئے، شرعی طور سے جس کی اجازت پہلے مرحلے میں نہیں ملتی ہے۔ ہم مجبوریاں ہوں تو بات چلیں گے۔ قرآن کریم نے اسی لیے کہا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے کرنا نہیں چاہتے، کیا وہ جاہلیت کے نظام کو تلاش کر رہے ہیں؟ کیا وہ اسلام کے مخالف ہیں؟ آخر وہ کون سا نظام تلاش کر رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نظام دیا، آپ کو شریعت دی، آپ کو تمام احکامات بتائے، پھر کیا بات ہے کہ آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں؟ انبیاء کرام جو تشریف لائے، انبیاء کرام نے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھایا۔ انبیاء کرام کی کوشش ہوتی تھی کہ افراد اچھے ہوں، افراد جب اچھے ہوں گے تو سماج اچھا ہوگا، اور جب سماج اچھا ہوگا تو اقتدار جن کے ہاتھ میں ہوگا وہ سماج کے افراد ہوں گے، تو ہماری حکومت بھی اچھی ہوگی، ہمارے حکمراں بھی اچھے ہوں گے۔ لیکن لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان تو کہا، اپنے آپ کو نبی کے ماننے والوں میں شمار تو کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کے آئے تھے، اس شریعت کو انہوں نے پوری طرح سے مضبوطی کے ساتھ نہیں تھاما۔ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ ممالک جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جہاں مسلمان 80%، 90% ہیں، آخر ان ممالک میں کیا پریشانی ہے کہ وہ اسلامی سیاست اور اسلامی نظام کو نافذ نہ کریں؟ ہاں، جس ملک میں مسلمان کم ہیں، دوسروں کی تعداد زیادہ ہیں، وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیسے نظام نافذ کریں۔ لیکن جن ممالک میں ہماری تعداد زیادہ ہے اور جن ممالک میں ہم بڑی تعداد میں ہیں، خاص طور سے عرب ممالک اور بعض عرب ممالک کے علاوہ بعض دیگر ممالک،
جہاں مسلمانوں کی تعداد بڑی ہے، بہت زیادہ ہے، اکثریت ان کی ہے، آخر ان کے ساتھ کیا مسائل ہے کہ وہ اسلامی قوانین نافذ نہیں کرتے، اسلامی سیاست نافذ نہیں کرتے؟ کیا پریشانی ہے؟ یا تو وہ سماج کے دباؤ میں کہا جائے، یا دنیا کی کسی بڑی طاقت کے دباؤ میں ہے، یا ان کے اندر حوصلہ کم ہے، ہمت کم ہے۔ اگر ان کے اندر حوصلہ اور ہمت ہو تو اپنے قانون کو نافذ کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام نے ہمیں پورا نظام دیا ہے، اسی نظام میں نظام سیاست بھی ہے، حکمرانی کیسے کی جائے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انبیاء کرام کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ آ کر حکومت کو قائم کرے۔ انبیاء کرام کا بنیادی مقصد جو ہوتا تھا وہ یہ کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیں، اللہ کی وحدانیت کی جو تعلیم ہے، اللہ کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم سے لوگوں کو جوڑ دیں۔ جو افراد جڑتے چلے جائیں گے تو پھر سماج اچھا بنے گا، اور جو سماج اچھا بنے گا تو اسی سماج کی حکومت ہوگی، ہماری حکومت بھی اچھی ہوگی۔ لیکن لوگوں نے اس کی طرح توجہ نہیں دی، سماج اچھا بھی ہوا، افراد زیادہ بھی ہوئے، پھر بھی اس سیاست کی طرح توجہ نہیں دی گئی۔ مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے ہندوستان کے ماحول کے لحاظ سے کہ اگر تم نے عوام الناس کو یا مسلمانوں کو 5 وقت نمازی بنا دیا، انہیں عبادت گزار بنا دیا، تہجد گزار بنا دیا، لیکن اگر تم نے انہیں سیاست کا شعور نہیں دیا، سیاسی شعور نہیں دیا، تو آئندہ خطرہ اس بات کا ہے کہ تہجد تو چھوڑ دو، 5 وقتہ نماز اور اذان دینا بھی کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ سیاست کا شعور ہونا انتہائی اہم بات ہے۔ اسلامی سیاست کا پورا نظام ہے، اسلامی سیاست کی جو بنیاد ہے، جو پہلی بنیاد ہے، پہلی اینٹ ہے، وہ یہ کہ سیاست کی بنیاد تقوی اور طہارت پر ہے، کہ سماج میں لوگوں کے اندر تقوی کی بات پیدا کی جائے، انہیں سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ اللہ کی یہ تعلیم ہے، اور جب ایسا کام کیا جائے گا تو یقیناً لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے۔ غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، بعض ممالک سے ٹیکس بہت آتے تھے، جزیہ بہت آتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے مال میں زکوٰۃ دینا فرض ہے، جو ایک خاص مقدار ہے اور نصاب کے خاص شرائط ہے، ان شرائط کے پائے جانے کے بعد زکوٰۃ دینا ہے اپنے مال سے۔ لیکن جو غیر مسلم حضرات ہیں، جو مسلم ممالک میں رہتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں، ان پر ٹیکس ہے، اور وہ ٹیکس بھی معمولی ٹیکس ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم اپنے زمین کا ٹیکس دیتے ہیں، ہم اپنے گھر کا ٹیکس دیتے ہیں، ہم اپنے ادارے کا ٹیکس دیتے ہیں، تو ہم اپنی بجلی کا ٹیکس دیتے ہیں، پانی کا ٹیکس دیتے ہیں، ایک نظام ہے ملک کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بعض ملکوں سے ٹیکس کم آنے لگے۔ اس کے بعد جو اس ملک کے ذمہ داران تھے، حکمران تھے، انہوں نے امیر المؤمنین کو خط لکھا کہ لوگ کثرت سے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ان کے اسلام قبول کرنے سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ٹیکس کم آ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کا ہے۔ فرمایا انہوں نے کہ سنو، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جابیا ولکنہ کان ہادیا۔ اللہ کے رسول دنیا میں ٹیکس وصول کرنے کے نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول دنیا میں لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے آئے تھے۔ لوگ اگر اسلام قبول کر رہے ہیں تو خوشی کی بات ہے، یہ تو نبی کا مشن تھا، یہ تو نبی کا طریقہ تھا، یہ تو نبی کی دعوت ہے۔ ما کان جابیا ولکنہ کان ہادیا، وہ ٹیکس وصول کرنے والے نہیں تھے، وہ تو ہدایت کا راستہ دکھانے والے تھے۔ یہ اسلامی سیاست کی بنیاد ہے کہ تقوی و طہارت لوگوں کے اندر پیدا کیا جائے۔
آدمی جب متقی بنے گا، آدمی جب پرہیزگار بنے گا، تو وہ کہیں بھی ہو، جنگل میں بھی ہو، پہاڑ کی چوٹی پر بھی ہو، اس کے اندر خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک چرواہے کی بات ہے، ایک چرواہ بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا بکریوں کا دودھ دے دو، امتحان لینا چاہ رہے تھے۔ چرواہے نے کہا کہ میں دودھ نہیں دے سکتا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، میری نہیں، دودھ نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مالک تو یہاں پر ہے نہیں، مالک نہیں دیکھ رہا ہے، مالک کو معلوم نہیں۔ اس نے چرواہے نے، عام آدمی تھا، چرواہ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے کہا اگر میرا مالک یعنی بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے، ہمیشہ جاگتا ہے، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے جسے اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، اس اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خوشی ہوئی کہ ہاں واقعی اس کے اندر تقویٰ ہے، طہارت، ایمانداری ہے۔ تو اسلامی سیاست کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ و طہارت ہونی چاہیے۔ اسلامی سیاست کی ایک دوسری بنیاد یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کلی طور سے اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا سسٹم بننا چاہیے، ایسے افراد متعین ہو جو لوگوں کو تلقین کریں، بتائیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لوگوں کو بتائیں کہ نیک کام کون سے ہیں، غلط کام کون سے ہیں، لوگوں کو اس بات کی طرح رہنمائی کرے کہ دیکھو ایسا کرو گے تو اللہ خوش ہوگا اور ایسا کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ امر بالمعروف اسلامی سیاست کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے۔ حاکم کون بنایا جائے، کیسا ہونا چاہیے حاکم، اس کے بارے میں اسلام نے شورائی نظام دیا ہے ہمیں۔ شورائی نظام کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بتایا کہ ان کے فضائل جتنے ہیں اتنے فضائل کسی اور کے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ غار میں بھی نبی کے ساتھ تنہا تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے کے بعد لوگوں نے بیعت کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک نظام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت کا جو دور شروع ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نام لے کر کہا کہ میرے بعد حضرت عمر کو بنایا جائے، ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب ہے، انہوں نے 7 افراد کے نام متعین کیے اور فرمایا کہ ان 6 میں سے کوئی حاکم بنایا جائے، یعنی امیر المومنین بنایا جائے۔ 7واں میرا لڑکا ہے، میرے لڑکے کو نہ بنایا جائے۔ اگر ان 6 افراد میں اختلاف ہو جائے تو میرا لڑکا جدھر کہہ دے گا تو ایک طرف 4 آدمی ہو جائیں گے، ایک طرف 3 آدمی ہو جائیں گے، جدھر 4 ہو جائیں گے حاکم ذمہ دار وہ بن جائے گا۔ اور فرمایا کہ میرے خاندان میں سے، میرے گھر والوں میں سے کوئی نہ بنایا جائے۔ کیوں؟ اگر یہ خلافت شرف و عزت کی بات ہے تو کافی ایک عمر بن خطاب امیر المومنین بن چکے، اور اگر یہ پکڑ کی بات ہے تو خاندان کا ایک فرد پکڑا گیا، دوسروں کو کیوں پکڑوایا جائے؟ اس لیے میری فیملی میں سے کسی کو حاکم نہ بنایا جائے۔ یہ ایک نظام ہے دوستو، شورائی نظام کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن شورائی نظام کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایرے غیرے، ہر ایسے ویسے ہر آدمی ووٹ ڈالنا شروع کر دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ارباب عدل و حق کی ایک تعداد ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ تعین کرتے ہیں، متعین کرتے ہیں۔ اسلامی سیاست کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ فرد خود اپنے آپ کو ذمہ دار بننے کے لیے اپنا نام پیش نہ کرے کہ مجھے بنا دیجئے۔ آج کل جس طرح الیکشن میں ہوتا ہے اور لوگ جو ہے اپنے اپنے نام پیش کرتے ہیں، نام ہی نہیں بلکہ کتنے لاکھ کروڑ روپے دیکھ کر ٹکٹ حاصل کرتے ہیں۔ یہ اسلامی سیاست نہیں ہے۔
اسلامی سیاست یہ ہے کہ جو اس کا مستحق اس کا نام دوسرے افراد پیش کریں، بتائیں کہ اسے ذمہ دار بننا چاہیے، لیکن دوسری سیاستوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لوگ مستحق ہوں یا نہ ہو، پیسے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور پھر وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سوّد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، کہ جب ذمہ داریاں نااہلوں کو دی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر لینا، قیامت آنے والی۔ آج یہی ہو رہا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑی جگہوں پہ دیکھ لیجئے، اداروں سے لے کے تنظیمات و تحریکات کو دیکھ لیجئے، گاؤں کی سیاست سے لے کر ملکی سیاست تک دیکھ لیجئے، اکثر جگہوں پہ آپ کو وہ افراد نظر آئیں گے جو اس کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ ہے اذا سوّد الامر الى غیر اہلی، نااہلوں کو حاکم بنا دیا جائے، ذمہ دار بنا دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اسلامی سیاست کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں حاکم اور رعایا کے درمیان عدل و انصاف کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اگر جرم حاکم نے کیا ہے اسے بھی وہی سزا ملے گی، گاؤں کے ایسے ویسے لوگوں نے اگر غلطی کی ہے اسے جو سزا ملے گی وہی حاکم وقت کو سزا ملے گی۔ یہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے۔ ایک آدمی ہے جن کا نام جبلہ بن ایہم غسانی ہے، جبلہ بن ایہم غسانی، کسی زمانے میں شام میں وہ حاکم تھے، ذمہ دار تھے، اسلام قبول کیا انہوں نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، حج کرنے کے لیے جبلہ بن ایہم غسانی آئے، چادر جو احرام باندھے ہوئے تھے وہ چادر کا کونا زمین پر لٹک رہا تھا۔ ایک بدو، ایک دیہاتی مسلمان تھا، عام قسم کا تھا، اس کا پاؤں اس کے چادر کے کونے پہ پڑ گیا اور وہ گرتے گرتے بچا جبلہ بن ایہم۔ اس نے غصے میں آ کر ایک تماچا اس مسلمان کو لگا دیا۔ وہ تھا غریب لیکن تھا وہ بھی جوش والا، اس نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے بھی ایک تماچا لگا دیا جبلہ بن ایہم کو۔ اسے کیا معلوم یہ کون آدمی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جبلہ نے یہ بات کہی کہ ایسی ایسی بات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ٹھیک کیا اس نے، جیسا تم نے کیا ویسا اس نے کیا، عدل بدل ہو گیا، قصاص کہتے ہیں اس کو۔ اس نے کہا کہ اسلام کا نظام، یہ کہا ہاں اسلام کا نظام یہی ہے، اس میں شریف اور وضی کے درمیان، مالدار غریب کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا ہے، یہ اسلام کا نظام ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر ایسا اسلام ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ پھر وہ مرتد ہو گیا اور مرتد ہو کے قسطنطنیہ کے علاقے میں وہ چلا گیا۔ تو اسلام کا نظام ہے جس سے بڑے چھوٹے فرق نہیں ہوتا ہے۔ آج کل حکمراں ہیں، ایسے حکمراں کتنے ان پر مرڈر کے کیسز ہیں، ایک کیس اگر معمولی قسم کے آدمی پر آ جائے تو جیل کی سلاخوں کے بیچ وہ سڑتا رہے، کوئی کیس لڑنے والا اس کا نہیں ہوگا۔ لیکن حاکم وقت ہے، سینکڑوں کیس ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آرام سے چل رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے اسلامی سیاست کی جو بنیادیں ہیں، اسلامی سیاست کی جو خوبیاں ہیں، ان کے بارے میں چند جھلکیاں میں نے آپ کو دکھائی۔ انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو دنیا میں جو رواج ہے، سسٹم چلا ہوا ہے، جمہوریت، اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا فوائد ہیں، اور پھر ہم نے مسلمان ہو کر آخر اس کو کیوں اختیار کر لیا ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی سیاست، اسلامی نظام، اسلامی شریعت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔